السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ میرے پیارے بھائی ڈاکٹر سعید علی سید صاحب ممبئی سے ہیں۔ ان کا کچھ روز پہلے مجھے میسج آیا کہ آپ کے چینل پر بہت اچھی معلومات مل رہی ہیں، میں ایک مسئلے کی تحقیق میں پھنسا ہوا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے سیاہ اور براؤن چھائیوں کا، جو رخساروں پہ چھائیاں بن جاتی ہیں، ان کے معاملے میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید علی سید صاحب سے گزارش ہے کہ جتنا میرا علم ہے میں آپ کو انشاءاللہ اپنی معلومات کے تحت آج اس گفتگو میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایلوپیتھک کو ساتھ رکھ کر طب یونانی کو بیان کیا کرتا ہوں۔ طب جدید کی تحقیق کو بھی ساتھ رکھنا اس دور میں بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو چھائیاں ہوتی ہیں، ایلوپیتھک والے اس کو پگمنٹیشن بولتے ہیں۔ میلانن ایک پگمنٹ ہے جسے انسان کی باڈی بناتی ہے دفاعی طور پر۔ اس سے جو براؤن سرکل یا سیاہ سرکل بن جاتے ہیں ان کو پگمنٹیشن یا ملازمہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ آج تک ماڈرن میڈیکل سائنس چاہے چاند کو چھو آئی ہے، لیکن اس کا علاج حتمی وہ نہیں کر پائی اور اسے تلاش بھی نہیں ہوا۔ میلینن پگمنٹ کے تحت جو یہ سرکل بنتے ہیں چہرے پر، براؤن اور سیاہ، میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پگمنٹ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتے، ہاں مینٹین کر کے، میک اپ وغیرہ کر کے ان چیزوں کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ کہ مستقل ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی روح کی طرف، اس کی جڑ کی طرف، کہ یہ پیدا کیوں ہوتی ہے، کن لوگوں کو ہوتی ہے، اور یہ جاتی کیوں نہیں۔ تو عزیزان محترم، چونکہ میں طب یونانی کا خادم ہوں اور طب یونانی کا پرچار میری زندگی کا مقصد ہے، تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ جھائیاں، یہ چھائیاں اور یہ پگمنٹیشن یہ ہے کیا۔ سب سے پہلی اور عام کامن جو بات دنیا میں معروف ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہارمونل چینجز جو ہیں وہ چاہے مرد میں آ جائے یہ بیماری، اور اکثریت عورتوں میں ہوتی ہے۔ جب ہارمونل چینجز آتے ہیں تو یہ چیز بنتی ہے۔ آخر یہ ہارمونل چینجز جو ہیں یہ عورتوں کو زیادہ کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ آپ سمجھ لیجئے، یا وہ بچیاں سمجھ لیں جن کے چہرے پر یہ چھائیاں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ بنتی ہے کہ جو بچیاں موٹاپے کے ڈر سے
ہیلدی پن کے خطرے سے ڈر کر اپنی خوراک کو انتہائی کم کر دیتی ہیں اور ڈائٹ پر چلی جاتی ہیں، ان بچیوں کو مکمل غذا نہ ملنے کی وجہ سے اور ان کی خوراک پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بدلِ تحلیل نہیں بنتا۔ اور دوسری وجہ اسی کے ساتھ جو جڑتی ہے کہ اکثر بچیاں مختلف قسم کے کیمیکل والے لوشن اور کریمز وغیرہ استعمال کرتی رہتی ہیں، جس میں تمام قسم کے ایسڈ ہوتے ہیں، اور ان ایسڈ کے ری ایکشن کی شکل میں ہماری جلد کے جو رخسار ہیں یہ اللہ نے بہت نرم و نازک رکھے ہیں، اس جلد کے اندر جب یہ کریمیں اور یہ کیمیکل اور یہ ایسڈ داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مساج کیا جاتا ہے، بلکہ آج کل تو لڑکوں میں بھی مساج سینٹر بن گئے ہیں، عورتوں کا تو تھا ہی۔ جب وہ تیزابی مادوں کو خوب مساج کیا جاتا ہے چہرے پر، تو ہمارے یہ جو مسام ہے نا، یہ مچھلی کے چھلکے کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر اسے مزید آپ مائکروسکوپنگ کے پلیٹ فارم پہ جا کے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل پوری جلد جو انسان کی ہے یہ مچھلی کے چھلکے کی طرح ہے۔ تو ایسے جب مساج کوئی کرتا ہے تو یہ تیزابی مادے کریموں کے اور یہ کیمیکل والے مادے جتنے بھی ہیں، یہ جلد کو چہ جائے کہ وقتی طور پر تو 14ویں کا چاند بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد جب بچیاں دیکھتی ہیں، یاد رکھیے گا ایک طرف تو ان کی ڈائٹ چل رہی ہوتی ہے، خوراک نامکمل مل رہی ہے، دوسری طرف یہ کیمیکل والی تیزابی کریمیں چل رہی ہیں جنہوں نے اندر سے جلد کو متاثر کر دیا ہے، اور اس جلد کے متاثر ہونے کی وجہ سے وہاں بہت سارے فضلات خون جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ مثال لے لیجئے کہ ہم کسی بھی جلد کے حصے کو جب خوب اس کا مساج یا رگڑائی کرتے ہیں تو وہ لال ہو جاتا ہے، بلکہ جہاں زیادہ رگڑ لگ جائے تو وہاں سے مسامات کے راستے خون بھی جاری ہو جایا کرتا ہے، اور وہ جگہ اگر کہیں چوٹ کی شکل میں رگڑ آ جائے تو پھر بھی وہ جگہ کا نشان کافی عرصے تک سیاہ رہتا ہے۔ بعینی ہی اسی طرح جب یہ کریموں کا استعمال مسلسل اور یہ ڈائٹ موٹاپے کے خطرے سے مسلسل بچیاں کرتی ہیں تو ایک حصہ ان بچیوں کا اس مرض میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہو گئی وجہ نمبر 1۔ وجہ نمبر 2، وہ بچیاں جن کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، بچی کی جب آمد ہو جاتی ہے، تو وہ بچیاں جن کی خوراک حد سے زیادہ اچھی ہو اور ہیلدی خوراک انہیں ملتی رہے، وہ اس مسئلے سے بچ جاتی ہیں۔ خاص طور پر غریب طبقے میں جتنی بچیاں ہیں، ان کی عام نارمل جو غذائیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ انہی غذاؤں کے ساتھ اپنا بھی اور اپنے بچے کا بھی گزارا کرتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے پیٹ میں، تو خون کی مقدار 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک حصہ ماں کی باڈی کو کور کرتا ہے اور دوسرا حصہ بچے کی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے، ماں کو اور بچے کو خون ہر صورت میں ایک ہی جگہ سے ملتا ہے، تو بچے کو چونکہ قدرت نے زندہ رکھنا ہوتا ہے، اس لیے بچے کی خوراک پوری ہوتی رہتی ہے، اور ماں کا خون خوراک کی کمی ہونے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، اور خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل گائناکالوجسٹ جتنی بھی ڈاکٹرز ہیں، وہ پریگننٹی میں پہلے مہینے سے 9ویں مہینے تک وہ فولاد کی بوتلیں جو لگاتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے وہ لگاتی ہیں کہ کہیں ماں میں خون کی کمی آ کر بچے یا ماں کا نقصان نہ ہو جائے۔ جائے کہ یہ ٹاپک الگ کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ جو فولاد کی سیاہ رنگ کی بوتلیں پریگننسی میں بچیوں کو لگائی جاتی ہیں، ان کا انتہائی 100% سخت سے سخت نقصان ہے باڈی کو، اور اس کی ہی وجہ بنتی ہے کہ آج کل ہر 95% بچیاں
جو ہے انہیں سیزیرین کروانا پڑتا ہے، آپریٹ کروانا پڑتا ہے، یہی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ خیر اس پہ میں عرض کروں گا کبھی۔ تو عزیزان محترم، یہ دو پہلو ہمارے سامنے آ گئے بچیوں کے، ایک تو ڈائٹ والی بچیاں، دوسرا پریگننٹی والی بچیاں، اور ان کی خوراک کی کمی کی وجہ سے جب ان کے جگر کو پوری خوراک نہیں ملتی اور ان کی جلد کے مسام جو ہیں وہ رطوبت ثانیہ کو حاصل نہیں کر پاتے۔ رطوبت ثانیہ طب یونانی جسے بدلے ما تحلیل کہتی ہے، آئیے آپ کو میں محترم بہنوں اور بھائیوں خوب طریقے سے سمجھا دوں۔ آپ کو پتہ ہے میں ہر بات کو پائے تکمیل تک لے جا کر پھر اپنی ویڈیو کلوز کرتا ہوں۔ جیسے ہم کہیں بھی اپنی طاقت کو صرف کرتے ہیں، اپنی باڈی کو ہم صرف کرتے ہیں، چلنا پھرنا، کام کاج، اٹھنا بیٹھنا، تو اس میں انسان کی باڈی کا بلڈ صرف ہوتا ہے، اور باڈی کا جو بلڈ ہے یہ خوراک سے بنتا ہے۔ اگر تو ہم اپنے کام کاج کے مطابق اپنی غذاؤں کو، اپنی خوراک کو پورا رکھیں گے، مینٹین رکھیں گے، تو کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں بنتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلوان ٹائپ لوگ ہیں ان کی خوراکوں میں درجنوں انڈے اور سیروں گوشت اور سیروں دہی اور دودھ وہ پی لیتے ہیں، جو کہ ایک تاجر دکان پہ بیٹھا ان کا 10واں حصہ بھی نہیں کھا سکتا۔ اس کی وجہ کہ وہ اپنی باڈی کو اتنا بدلے ما تعلیل ایکسرسائز کی شکل میں اور اپنی پریکٹس کی شکل میں وہ اسے دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحت تا دیر تک قائم رہتی ہے کہ وہ جتنا کھاتے ہیں اتنا کام بھی کر لیتے ہیں، تو ان کو بدلے ما تعلیل ملتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی فرد، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر اس کی باڈی کسی پارٹس کی رگڑ سے یا کسی وجہ سے اس کو بدلے ما تحلیل نہ مل پائے، تو اس کی جگہ پر تیزابی مادے جو خون کا فضلہ ہوتا ہے وہ جمع ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے جمع ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں انسان کے اندر قوت کی کمی آتی ہے، خون کی کمی آتی ہے، ضعف ہو جاتا ہے، وہاں اسے ہم بھوس کہہ لیتے ہیں، یعنی انتہائی خون کی کمی جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ پگمنٹیشن جو ہے وہ بعض اوقات ظاہر ہو جایا کرتی ہے انسان کے رخساروں پر، جن میں بچیوں کا، عورتوں کا زیادہ رول ہے۔ اب جو لڑکے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لڑکے یا تو ماسٹربیشن کا شکار ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو خود تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، ان کا بھی بدلے ما تحلیل پیدا نہیں ہوتا، جنہوں نے جوہر جوانی کو پانی کی طرح بہا دیا ہو اور اپنی جوانی میں ہی بڑھاپے کی شکل اختیار کر لی ہو۔ آپ دیکھیں گے دبلے پتلے اور بالکل سنگل پسلی اور منہ پہ چھائیاں نظر آئیں گی۔ آپ احباب اگر آج کے بعد غور کر کے دیکھیں گے تو ان کی شکلیں نظر آئیں گی جیسے 70 سالہ بوڑھے ہیں، عمر پوچھیں گے تو 18 سال، 19 سال، 20 سال۔ تو ان کی بھی رطوبت ثانیہ پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں بھی جسم کے حصے میں رطوبت ثانیہ نہ جائے وہاں یہ پگمنٹیشن آ جایا کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ رخساروں پہ آ جائے، بلکہ حاملہ بچیوں کے جسم پر، رانوں پر، پنڈلیوں پر، کمر پر، چھاتی پر، سینے پر، ہر جگہ پر یہ نشانات ملتے ہیں، اور یہ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹرز اچھی طرح جانتی ہیں، ان کے پاس یہ کیس آتے رہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ میں پھر نام لے دیتا ہوں ڈاکٹر سعید علی سید صاحب کی خدمت میں کہ اچھی طرح میری باتوں کو سمجھ لیجئے کہ اب یہی مسئلہ کسی بھی انسان کے ساتھ جب پیش آتا ہے، خوراک کی کمی، خون کی کمی اور تیزابی مادوں کا چہرے پر مساج، اور پھر وہ میلینن پیگمنٹ جو پیدا کرتی ہے ہماری باڈی، بیسکلی طور پہ وہ دفاعی مادہ ہوتا ہے کہ جلد زیادہ متاثر ہو کر زخمی نہ ہو جائے۔ اب اس دفاعی مادے کو جب فریش خون نہیں ملتا، ہمارے یہ رخساروں کے مسام بند ہو جاتے ہیں، اس رگڑ والی جگہ پر یہ پیگمنٹ آ کے اس کی فلنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن رگڑ اتنی آ چکی ہوتی ہے، چاہے وہ بیرونی ہو چاہے وہ اندرونی ہو۔ بیرونی کو تو میں ذکر کر چکا ہوں، اب اندرونی کمی خون سے بھی ہو سکتی ہے، کمی خوراک سے بھی ہو سکتی ہے، بھوس سے بھی ہو سکتی ہے، ضعف جگر سے بھی ہو سکتی ہے۔ جگر میں جب حد سے زیادہ زہریں بننے لگ جائیں
اور جگر خون کو صاف نہ کر پائے تب بھی یہ چھائیاں جھائیاں اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے پیارے بہن اور بھائیوں، مطلب ابن طبیب اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ اس کا آج تک ماڈرن میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہ ہے نہ ہوگا۔ آگے جا کے اگر کوئی نئی ریسرچ آ جائے تو پھر شاید کوئی اس کا مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ ڈاکٹر جتنے بھی ہیں، میں نے کچھ ایسے ڈاکٹروں سے ملاقاتیں بھی کی کہ جو بالکل حق پر ہیں، وہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہوتے ہیں، کہ اس کا حل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ روٹی روزی کے لیے کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، آمین۔ تو عزیزان محترم، یہ تو اس کا ہو گیا ایک پہلو چھائیوں کا، جھائیوں کا۔ اب اس کا دوسرا پہلو میں جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، شاید وہ میرے سے پہلے کسی نے بیان نہ کیا ہو۔ یاد رکھیے گا، ہماری تحریک میں، یعنی ہماری جو تجدید طب قانون مفرد اعضاء ہے، اس کے اندر ہر قسم کی مرض کی اقسام 3 ہوتی ہیں، یا تو اعصابی ہوتی ہے، یا عضلاتی ہوتی ہے، اور یا غدی ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ یہ اس سے ہٹ کر اس کی کون سی قسم ہے جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو اعصابی تحریک سے برس ہو جایا کرتی ہے، سفید سفید نشان ہونٹوں سے، چہرے سے، ناک سے شروع ہوتے ہوتے پورے بال، پورے کان، پورا جسم، بعضوں کا آدھا جسم۔ وہ جو اعصابی تحریک ہوتی ہے وہ اتنی پھیل جاتی ہے پوری جلد میں کہ آج تک طب یونانی میں بھی اس کا پرفیکٹ علاج ناممکن رہا ہے۔ اگر کوئی شاد و نادر کرتا ہے تو بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی وجہ طب یونانی رطوبت ثانیہ کی کمی اور مسام کا بند ہونا بیان کرتی ہے۔ وہ برس سفید ہوتی ہے، اعصابی ہوتی ہے، جسم کو جلدی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور اسی برس کی ہی یہ قسم ہوتی ہے سیاہ جھائیاں اور برون جھائیاں۔ سیاہ جھائیاں عضلاتیت کی طرف سے آتی ہیں، اور برون جھائیاں جگر کی گرمی بڑھ کر پھر یہ آتی ہیں۔ یہ 3 وجوہات ہیں اور 3 علامات ہیں، اور ان علامات کے اندر اعصاب سفیدی پیدا کرتے ہیں، عضلات سیاہی پیدا کرتے ہیں، اور غدد جو ہے وہ پیلا پن اور براؤن پن آ جاتا ہے، چہرہ بدنما نظر آتا ہے۔ یہ جو 2 قسم کے ہیں، ایک سیاہ اور ایک سفید، یہ بھی حقیقت میں برس کی ہی شکل ہیں، یہ برس کی ہی بہنیں ہیں، یہ 2 بیماریاں، لیکن سیاہ عضلاتیت کی وجہ سے سکڑے رہتے ہیں، زیادہ پھیلتے نہیں ہیں۔ براؤن جو ہیں وہ گلینڈ کی قوت کی وجہ سے جب ذوف آ جاتا ہے گلینڈ کو، تو پھر وہ جہاں پھیلاؤ آ جاتا ہے، رطوبت ثانیہ وہاں رک جاتی ہے، تو پھر اسے بیک بلو نہیں لگ سکتی، نہ وہ خارج ہوتی ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ جو جھائیاں ہیں یہ بھی ایک قسم کا برس ہے۔ کئیوں کے بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، کانوں تک بھی، کن پٹیوں تک بھی، چہرے تک بھی، اور کئیوں کے یہاں رخساروں پر اور یہاں آ کے رک جایا کرتا ہے۔ اور جو سیاہ نشان ہوتے ہیں وہ چہرے پر بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ پوری جلد پر سیاہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تقریباً برس کی ہی اقسام ہے، اور جب تک یاد رکھیے گا ہارمونل چینجز آپ ٹھیک نہ کریں، ان کو چاہے ایلوپیتھک میں جا کر ٹھیک کروائیں یا کسی اچھے مطب سے، اچھے طبیب سے مشورہ کر کے اپنے جگر کی اصلاح کروائیں، کیونکہ ہارمونل چینجز جو ہیں وہ جگر کے ماتحت ہوتے ہیں۔ گلینڈ تمام کے تمام باڈی کے وہ جگر کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ جب تک ہارمونز آپ کے لیول پہ نہیں ہوں گے، وہ برابر نہیں کام کریں گے، تب تک جھائیوں کا، چھائیوں کا اور برس کا آپ علاج ناممکن ہے۔ نہ کروائیے، نہ پیسے ضائع کیجیے۔ ہاں، وہ جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ جو غیر مضر کریمیں ہیں یا پاؤڈر ہے یا میک اپ کا کوئی سامان جو بعض دفعہ عورتیں لگا کے اپنا گزارا کر لیتی ہیں، وہ کرتی رہیں، لیکن جب تک خون پورا نہ ہو۔ پھر چند باتیں اور آپ کے علم میں کر دوں۔ خون کا پورا کرنا، مینسز ہر صورت میں ڈیٹ بائی ڈیٹ ہونا، ہارمونز کا بالکل لیول پہ کام کرنا، یہ 3 کام جب تک عورتوں میں نہ ہو، مینسز، خون اور ہارمونز، اس وقت تک جھائیوں کا علاج ناممکن ہے، کوئی بھی طبیب بھی نہیں کر پائے گا۔ ہاں، ایک کوشش جو اس دور میں ہو رہی ہے،
اور وہ طب جدید کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ آج کل یہ کپنگ تھراپی آ گئی ہے، یعنی ہجامہ تھراپی، ہجامہ کرنا۔ اگر ان رخساروں پہ ہجامہ لگا کر آپ گندا خون نکلواتے رہیں تو چانسز 50% ہے، 50% چانس ہے کہ آپ کے وہ رکے ہوئے گندے مواد ان کٹس لگنے کی وجہ سے اور کپنگ کی وجہ سے وہ سک ہو کر باہر نکل آئیں اور ادھر آپ کا خون پورا ہو جائے خوراک سے یا ادویات سے، اور ادھر آپ کے یہ جو نشان ہے یہ مٹنا شروع ہو جائے۔ جیسے رکا ہوا پانی ایک جگہ پر بہت گندا ہو کر بدبودار ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ رکے ہوئے خون کے گندے مواد ہیں۔ ہجامے سے بڑھ کر میری نظر میں اس کا شاید آج کوئی دوائیوں سے علاج نہ ہو۔ ہاں، ہجامے کے ساتھ خون پورا ہو، ہارمونل سسٹم آپ کا ٹھیک ہو جائے، خوراک آپ کی اچھی ہو، ٹھنڈی غذائیں سب ختم کر دی جائیں، پھر آپ اس پہ ایلو ویرا ہے، نمک ہے، ہلدی ہے، نیم کے پتے ہیں، تمام حرارت والی چیزوں کا لیپ بنا کے آپ لگاتے رہیں گے، مساج کرتے رہیں گے تو 100% نہیں تو 80% مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر سعید علی سید صاحب کو بھی میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں ان سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ مجھے اچھا سا کمنٹ ضرور کریں تاکہ میری عوام کو بھی پتہ چلے کہ واقعتاً یہ سوال انہوں نے کیا تھا اور وہ ممبئی سے ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ مزید اگر کسی دوست احباب نے کسی مرض پر کوئی تشخیص یا کوئی تحقیق لینی ہو تو وہ کمنٹس میں اپنا سوال لکھے، باری کے ساتھ انشاءاللہ اس کا جواب دیتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔